اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موصل شہر کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ شمر مقدس سروں کے ساتھ اسیران آل محمد کو لے کر ان کی طرف آ رہا ہے تو وہ اس سے آمادہ جنگ ہو گئے تھے۔ تاہم شمر کو بر وقت اطلاع مل جانے کی وجہ سے اس نے موصل شہر سے ایک فرسخ دور پڑاؤ ڈالا اور رات گزار کر صبح اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، کتابوں میں موصل کے بعد کی جو منزل تحریر کی گئی ہے وہ کنسرین ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر اس بدبخت لشکر کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ چلتے چلتے ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کرتے چلیں کہ آج کی اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتب سے مدد لی گئی ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تکلم سر امام حسین، مصنف شیخ علی نفسی۔ ناظرین، یہ کتاب حال ہی میں اردو ترجمہ ہو کر بازار میں دستیاب ہے۔ نمبر 2، رمز المصیبہ، مصنف سید محمود دیسرقی۔ نمبر 3، صحیفہ کربلا، جس کے مصنف ہیں علی نظری منفرد۔ نمبر 4، سیرت سید الشہداء، اس کے مصنف عماد الدین اصفہانی ہیں۔ فتوح البلدان، جس کے مصنف بلازری ہیں۔ اور نمبر 6 پر معجم البلدان، جس کے مصنف یاقوت حموی ہیں۔ اور آخر میں 7ویں نمبر پر سفر نامہ، جس کے مصنف ابن بطوطہ ہیں، اور یہ کتاب سفر نامہ ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، یزیدی لشکر اسیران آل محمد کو لے کر کنسرین نامی جگہ پر پہنچا۔ یہ ایک گاؤں تھا اور یہاں کی اکثریت شیعان علی پر مشتمل تھی۔ گاؤں والوں نے جب اسیران آل محمد کو دیکھا تو غضبناک ہو گئے اور لشکر پہ پتھراؤ کر دیا اور گاؤں کے دروازے لشکر پہ بند کر دیے۔ لوگوں نے شمر اور دوسرے فوجیوں پہ خوب لعنت ملامت کی اور کہا کہ اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم تمہیں یہاں رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی تم پہ دروازے کھولے جائیں گے۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھا تو وہ گریہ کرتی رہیں اور پھر اشقیاء کے لشکر سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے ظالموں، تمہیں کچھ بھی حیا نہ آئی اور تم نے ہمیں اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ اس طرح سوار کیا ہے جیسے ہم اہل روم کی بیٹیاں ہیں۔ تم پر افسوس ہے کہ ہم تو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے جد بزرگوار ہیں۔ ہمارے نانا تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی۔ اے بدترین امت، بہارستان بھی تمہیں سیراب نہ کرے۔ خداوند تعالیٰ کا عذاب تمہاری جمعیت کو نیست و نابود کر دے۔ ناظرین، یاقوت حموی نے اپنی مشہور کتاب معجم البلدان میں کنسرین یا کنسرین کو حمص کا ایک شہر بتایا ہے۔ قافلے کی رفتار اور پچھلی منازل پہ نگاہ کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کنسرین ملک شام کے موجودہ شہر الحسکہ اور حلب کے درمیان کی کوئی آبادی ہے۔ الحسکہ شام کے بڑے شہروں میں سے ہے اور کتب مقاتل کی اکثریت کنسرین کا تذکرہ حلب سے پہلے کرتی ہے۔ کچھ مورخین نے اسی مقام پر ایک عیسائی کلیسا کے راہب کا قصہ بھی بیان کیا ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کربلا کے قیدیوں کا قافلہ شام کے وقت کنسرین نامی مقام پر پہنچا اور ایک عیسائی راہب کی خانقاہ کے پاس رکا تو راہب نے اس کٹے ہوئے سر سے ایک نور آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے سر سے اس راہب نے ایک نور آسمان کی طرف جاتا دیکھا تو اس نے نیزہ دار کو سر کے عوض 10,000 درہم ادا کیے اور سر اقدس کو صبح تک کے لیے ادھار لے لیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا اور اسے مٹی اور خون سے دھویا اور عبادت بجا لایا۔ پھر خدا سے مخاطب ہوا اور کہا، اے پروردگار، میں تجھے عیسیٰ بن مریم کے حق کی قسم دیتا ہوں، تو اس سر اقدس کو حکم دے کہ یہ مجھ سے کلام کرے۔ تب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے راہب سے فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرزند ہوں، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں جسے کربلا میں قتل کیا گیا، میں ہی وہ مظلوم ہوں جسے پیاسا قتل کیا گیا۔ راہب نے یہ معجزہ دیکھا تو اپنا چہرہ حضرت کے چہرے پر رکھا
اور کہا میں اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ میری شفاعت کا وعدہ نہیں فرماتے۔ حضرت نے فرمایا میرے جد کا دین قبول کر لو۔ راہب نے زبان پر شہادتین جاری کی اور اسلام کا اقرار کیا۔ حضرت نے فرمایا میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ راہب صبح تک گریا و ماتم میں مشغول رہا۔ صبح کو راہب سے سر واپس لیا گیا اور لشکر شمر نے وہاں سے کوچ کیا اور اسیران آل محمد کو لے کر کنسرین سے حلب کی طرف چلا۔ ناظرین، حلب کے مغرب میں ایک پہاڑ کا نام جبل جوشن ہے۔ جب حاکم شام کی موت ہوئی تو یزید اسی پہاڑ کے دامن میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ اس کو باپ کے مرنے کی اطلاع دی گئی تو اس نے فوراً دمشق آنے کی بجائے شکار کھیلتے رہنے کو ترجیح دی اور شکار مکمل کر کے 3 دن کے بعد دمشق لوٹا۔ تب تک باپ کی لاش محل میں رکھی رہی اور یزید کا انتظار ہوتا رہا۔ اس پہاڑ سے اس زمانے میں تانبا اور دوسری دھاتیں نکال کر دوسرے ملکوں کو برآمد کی جاتی تھیں۔ اسیران آل محمد کو لے کر جب یزید کا لشکر جبل جوشن پہنچا تو بچوں نے کان کنوں سے پانی دینے کو کہا۔ کان کنوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اسیران آل محمد کی شان میں گستاخی بھی کی۔ پاک بیبیوں نے ان کان کنوں کو جلال کے عالم میں بد دعا دی۔ کہا جاتا ہے کہ بیبیوں کی بد دعا سے اس پہاڑ کی دھاتیں پتھر میں تبدیل ہو گئیں اور تب سے لے کر آج تک اس پہاڑ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شمر کا لشکر جب حلب سے کچھ دور تھا تو شمر نے حاکم شہر کو اپنے آنے کی اطلاع دی۔ حاکم شہر نے جشن منانے کا حکم دیا اور قلعہ حلب جو کہ ایک بلند ٹیلے پہ واقع تھا پر یزید کا پرچم بلند کروا کے حلب سے 3 میل باہر آ کر لشکر کا استقبال کیا۔ لشکر کی ضیافت کی جاتی رہی اور ہر طرح کی عیاشی یزیدیوں کو مہیا کی گئی۔ ناظرین، چلتے چلتے حلب کی مختصر تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ حلب شام کا ایک شہر ہے اور قدیم تاریخ کا حامل ہے۔ حلب دودھ کو کہا جاتا ہے۔ حلب کا یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ حضرت ابراہیم نے چند سال یہاں گزارے۔ آپ ہفتے کا ایک دن اپنی بکریوں کا دودھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ حلب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ حلب، حموس اور مزدوع نام کے 3 بھائی تھے جنہوں نے اپنے نام کے شہر بسائے۔ حلب سے دمشق کا فاصلہ 350 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ قدیم زمانوں سے ہی حلب میں عیسائی بھی کافی تعداد میں آباد تھے اور شہر میں قدیم کلیسا یعنی چرچ بھی تھے۔ ناظرین، اسی حلب میں مشہد النقطہ مسجد، جس میں کہ وہ پتھر رکھا ہوا ہے کہ جس پہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تھا، یہ زیارت بھی حلب میں ہی واقع ہے۔ یہ مسجد پہلے ایک کلیسا یعنی چرچ ہوا کرتی تھی۔ امام کے سر اقدس کو ایک عیسائی راہب کا 1 رات کے لیے 10,000 درہم دے کر لشکر یزید سے حاصل کرنا اور غسل دے کے ایک پتھر پہ رکھ کے اللہ سے توسل اور امام سے اپنی حاجات طلب کرنے کے واقعے کو کئی مورخین نے اسی مشہد النقطہ حلب کی زیارت سے منسوب کیا ہے۔ بہرحال وہ مقدس پتھر چونکہ اب حلب میں موجود ہے، اس لیے اس واقعے کا حلب میں وقوع پذیر ہونا زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو کنسرین پر تصور کیا جائے۔ یہ پتھر آج بھی مرجع خلائق ہے اور ہر سال روز عاشور اس سے تازہ خون جاری ہوتا ہے۔ تاہم جب بھی یہاں گریہ و عزاداری منعقد ہو یا ماتم کیا جائے تو خون جاری ہونے کا معجزہ اکثر وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ کتب مقتل سے استفادے کے دوران یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسیران کربلا کو کوفہ سے شام لے جاتے وقت ان راستوں کا انتخاب کیا گیا جو ویران اور غیر مسلم آبادیوں پہ مشتمل تھے۔ اسی لیے آپ کو کتب مقاتل میں کوفہ سے شام تک کے جا بجا ایسے واقعات ملیں گے جو عیسائی آبادیوں سے منسوب ہیں۔ البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا احترام عیسائیوں اور حتیٰ کہ یہودیوں نے کیا وہ قابل تحسین ہے، اور اتنا احترام اکثر مسلمان آبادیوں میں بھی نہیں کیا گیا۔ ان لوگوں نے آل محمد کو خوراک، پانی، چادریں اور لباس دیے اور ان کے ساتھ دلجوئی اور انسیت کا اظہار کیا۔ کتب مقاتل میں آپ کو کئی مقامات پر بیویوں کی ان عیسائیوں کے حق میں خوشحالی اور برکت کی دعائیں پڑھنے کو ملیں گی۔ ناظرین، شاید آج اسی وجہ سے وہ ممالک اور قومیں خوشحال ہیں۔
جی تو ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بلکہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی اس کا لنک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔